السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کو دوست بناؤ. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں برباد کر دیں، تمہیں رسوا کر دیں، ہر حال میں صرف تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، بہترین شفا دینے والا ہے. میری آپ کی لغزشوں کو سیئات سے درگزر کرتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی نعمتوں سے نواز رہا ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز صرف اس امت کی بلائی، خیر و عافیت، درستگی اور بہترین راستے کے لیے بسر کی. میرے انتہائی معزز سامعین کرام، ہم اس دنیا کے اندر جب کوئی دوست بناتے ہیں، کوئی ساتھی بناتے ہیں، یا ایک خاندان والا دوسرے خاندان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے، دوستی کی بنیاد پر، ہمسائیگی کی بنیاد پر، قرابت داری کی بنیاد پر، عزیز داری کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر، تو ہم اس تعلق کو بنانے سے پہلے اچھی طرح اس کو چیک کر لیتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری طبیعت کے موافق ہے بھی یا نہیں ہے. کسی جگہ دو خاندانوں نے آپس میں رشتہ طے کرنا ہو، نکاح کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، تو دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کے عزیز و اقربا میں، ایک دوسرے کے محلے داروں سے، ایک دوسرے کے دوست احباب سے ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے معاملات ہیں. یہی مثال کاروبار کی بھی ہے. جب انسان نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہو، لین دین کا معاملہ کرنا ہو، تو اس کے دوسرے احباب سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کا لین دین کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا آنے جانے کا معاملہ کیسا ہے. اور تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی رائے دے دیتا ہے کسی شخص کے بارے میں، کسی کاروبار کرنے والے کے بارے میں، کہ اس کے مالی معاملات بہتر ہیں، تو لوگ اس کی بات کے اوپر آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی کسی جگہ پر کہہ دے کہ اس کے معاملات بہتر نہیں ہیں، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خاندانوں کے ساتھ بننے میں کوئی اچھی باتیں معلوم ہو جائیں تو خاندان بن جاتے ہیں، کوئی غلط بات، کوئی معیوب بات پتہ چل جائے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ معاملہ ہم نے دنیا میں آپسی رشتوں کے لیے لازمی قرار دیا ہوا ہے. اور اسی طرح
اس کائنات کو بنانے والے مالک اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخری محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما دینے کے بعد اللہ احکم الحاکمین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، قیامت کی صبح تک اللہ کی یہ کوشش ہے کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے کہ وہ میرے بتائے ہوئے رستے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہوئے کامیابی کی طرف جائے۔ اور اسی بات کو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے ذریعے امت کے اوپر واضح فرمایا۔ اور اللہ کی یہ محبت اس انتہا کی ہے کہ جب ایک بچے کو ماں جنم دیتی ہے، اس دنیا میں پہلے سانس سے لے کر اس دنیا میں جو آخری سانس انسان نے بسر کرنا ہے، جس بھی عمر کا ہے، بچپنے کا ہے، جوانی کا ہے، بڑھاپے کا ہے، جس بھی عمر کا ہے، کوئی ایک بھی سانس انسان کی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس انسان میں اللہ نے قرآن مجید اور نبی کریم نے حدیث رسول کے ذریعے رہنمائی نہ کی۔ اور اس سے بہترین رہنمائی، اس سے بہترین مشورہ قیامت کی صبح تک نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آ سکتا۔ ہم بات کریں گے کہ اللہ احکم الحاکمین نے مجھے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، ہمارا آپ کا نام لیتے ہوئے کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے کہ یہ کام کر لو اور ان کاموں کو چھوڑ دو۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر لوگوں کی رائے کو یقینی طور پر تسلیم کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک مومن کی زندگی بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ احکم الحاکمین نے خاص اس کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 100 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو مخاطب کیا ہے، ایمان والے کو مخاطب کیا ہے، آپ کو اور مجھ کو مخاطب کیا۔ کچھ بھی نہیں تو کم از کم زندگی میں ان 100 مقامات کے اوپر اگر انسان اپنے آپ کو کاربند کر لے، اپنے آپ کو اس کے اوپر استوار کر لے اور ان آیات کو اپنے پہلو کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ باندھ لے اور منوعن عمل کرے، تو آپ یقین مانیے یہ اللہ احکم الحاکمین سے بہترین اور انتہا درجے کی محبت۔ مگر نہ بیٹا لاکھ باپ کو سرمایہ دے نا، جتنا مرضی پیسہ دے دے، لیکن اگر والد کہے کہ مجھے پانی پلاؤ، آگے سے بد زبانی کرے، تو باپ کبھی اس کا سرمایہ بھی نہیں چاہے گا۔ جتنا مرضی کہے میرے والدین میرے لیے سر کا تاج ہے، میری والدہ ایسے ہیں، میرے والد ایسے ہیں، لیکن جب کوئی کام کہے اس کام سے بھاگ جائے یا انکار کر دے یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، لاکھ دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یہ ماں باپ کا بڑا ادب و احترام کرنے والا ہے، ان کی بڑی سننے والا ہے، ان کی بڑی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں محبت سے خالی ہوتا ہے۔ محبت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب کوئی کام کہا جائے تو محبت کے پہلو میں لپٹے ہوئے اس کام کو پورا کیا جائے۔ یہ محبت اللہ کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور یہی محبت دین اسلام کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اس محبت کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ایک کلاس کے اندر اگر 20 25 30 طالب علم ہیں اور اگر استاذ اس کلاس کے اندر ایک بچے کا نام لے کر بلائے، اس بچے کے نام کو یہ اعزاز لگائے، یا اس بچے کو جس طرح ہماری کلاس میں مانیٹر بنائے جاتے ہیں، CR بنایا جاتا ہے، کلاس کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو وہ جو ایک اکیلا فرد ہوتا ہے، اکیلا جو بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کلاس کے اندر بہت اچھا اور بہت بہترین محسوس کرتا ہے۔ میں اور آپ اس کائنات کا ہر فرد گناہوں کے اندر دھلا ہوا ہے۔ سب سے پاک بہترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد آپ کے صحاب ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، لیکن ہم اور آپ آج کے معاشرے میں بے انتہا گناہوں کے اندر دنسے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی میرے اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ حاوی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو گناہ کرنے کے باوجود قرآن مجید میں نام لے کر پکارا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان لانے سے مراد محدثین لکھتے ہیں
سب سے پہلا جو انسان کا یقین اور تسلیم کردہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کو ایک الہ تسلیم کر لے. عمل اعمال بعد کی بات ہے، عمل اعمال بعد کی بات ہے. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ کو ایک اور آخری الہ تسلیم کر لے. ہر قسم کی حاجت میں، ہر قسم کی مناجات میں، ہر قسم کی تکلیف میں، آسائش میں صرف اللہ کے ساتھ رجوع کرے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاتم النبیین کی حیثیت سے ایمان لے آئے. ایمان لانے کا سب سے پہلے یہ دو پہلو ہیں. جس بندے نے ان دو پہلوؤں کے اوپر ایمان اور یقین رکھ لیا، جہاں جہاں پر اللہ احکم الحاکمین نے آمنو کہا ہے وہاں آپ اور میں مخاطب ہیں. اور الحمدللہ اس مالک کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی آمن والی فہرست میں رکھا ہے. ہمارے والدین کا، ان کے والدین کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی توفیق ہے. اس توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اللہ احکم الحاکمین آپ کو دنیاوی زندگی بسر کرتے ہوئے آپ کے دوست احباب کے بارے میں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی کون ہونا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تمہارے لیے درست نہیں ہے، نہ بناؤ، نہ ایسا کام کرو. بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، ان لوگوں کو دوست، ان لوگوں کو ساتھی جو مومنوں کے علاوہ ہیں. لا یألونکم خبالا، یہ جو کافر دوست بنائے پھرتے ہو، خبالا ان کی صرف ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، خبالا کہ تمہیں برباد کر دے. یاد رکھیے گا، کوئی شخص یہ بات کہے نا کہ میرا بڑا تعلق ہے، مجھے اس نے بڑا احسن رکھا ہے، اتنا احسن رکھا ہے کہ مجھے سونے کے لباس میں رکھتا ہے، سونے کے گھر میں رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ احکم الحاکمین نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے لا یألونکم خبالا. یہ جو کافر ہے، یہ جو دوسرے اہل کتاب ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ ہمیشہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں برباد کر دیا جائے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں ہمیشہ تم تکلیف میں رہو. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ بات اللہ بتا رہے ہیں، میں تحقیق سے بتا رہا ہوں کہ ان کے منہوں سے، ان کے طور طریقے سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور وہ جو سینوں میں چھپائے پھرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بغض لیے پھرتے ہیں. وہ جو سینے میں بغض ہے وہ تم نہیں جانتے. صدورہم اکبر، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، بظاہر تمہارے ساتھ اچھا بیٹھے ہیں، صدورہم اکبر، لیکن ان کے سینوں کے اندر جو بغض ہے، جو عناد ہے، جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، جو فتنہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ زیادہ کو اللہ احکم الحاکمین جانتے ہیں. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے قرآن مجید کے اندر ایک ایک آیت کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. ان کنتم تعقلون، لیکن میری بات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، ایک غزوہ سے فارغ ہوئے. غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک یہودن عورت ہے، یہودیہ ہے،
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کے بارے میں معلوم کیا، کیا کھاتے ہیں، کیسا کھاتے ہیں. پتہ لگا کہ آپ کو بکری کا گوشت پسند ہے، پھر یہ بھی پتہ چلا آپ کو شوربے والا گوشت پسند ہے. اتنی اس نے تحقیق کی کہ اس کو یہ تک بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت کے اندر دستی کا گوشت شوربے والا زیادہ پسند ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری لیتی ہے، اس میں سے ایک دستی کو لیتی ہے، اس کو شوربے میں اچھی طرح بھونتی ہے، پکاتی ہے، لا کر نبی کریم کے سامنے رکھا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے یہ فلاں مشکم کی اہلیہ کی طرف سے ہے، زینب کی طرف سے ہے. آپ کے پاس آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لقمہ لگاتے ہیں، آپ اپنی زبان کے ساتھ لگاتے ہیں اور اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے یہ بات کہی کون ہے، اس کو لایا جائے، اس کے اندر تو زہر موجود ہے. وہ لایا گیا، پوچھا گیا، کہتی ہے ہاں ایسے ہی ہے، میں نے سنا تھا کہ آپ نبی ہیں، مجھے یقین تھا اگر نبی ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، عام شخص ہو جائیں گے تو اس زہر کے ذریعے نعوذ باللہ من ذالک آپ کو ختم کر دیا جائے گا. یہ وہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب گزارے ہیں. خیبر کا موقع ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے سپورٹ دی ہے ان کے جان کو، ان کے مال کو اور ان کے اہل و عیال کو، چھوٹے بچوں کو اور خواتین کو، اگر سب سے زیادہ کوئی محافظ بنے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں. سب سے زیادہ ان کی کوئی حفاظت کرنے والے ہیں تو وہ نبی کریم کے اصحاب ہیں، بہترین سیکیورٹی گارڈ ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے ایسا کیا کہ ہمارے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک زہر دینے کی کوشش گئی. اور نبی کریم اخیر عمر کے اندر جب بیماری کی شدت ہے، بخار ہے، تو آپ نے اس وقت بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں اس زہر کی شدت آج بھی اپنے گلے میں محسوس کر رہا. اور پھر اس سے بڑھ کر نبی کریم نے اس کو معاف فرما دیا. فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے سیدنا برا بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا تھا اور کھا لینے کے بعد وہ شہید ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، وہ نہیں بچے. جب نبی کریم کے پاس یہ بات پہنچی پھر نبی کریم نے اس کے قصاص کے اندر اس کو قتل کیا. اور یہی معاملہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ہوا تھا. ابو لولو مجوسی ہے، ایرانی مجوسی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے، پیچھے سے آتا ہے، خنجر مار جاتا ہے. اتنے خنجر مار جاتا ہے کہ انہیں خنجروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا عمر فاروق شہید ہو جاتے ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس جاتے ہیں تیمار دارے کے لیے، اور سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ وہ سورہ آل عمران کی یہی آیت پڑھتے ہیں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. عباس میں کہا کرتا تھا ان لوگوں کو اپنے اتنا نزدیک مت لاؤ، اللہ نے بتایا ہے یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. آج اس نقصان کی صورت میں یہ عمر کی کمر جو ہے ان خنجروں سے زخمی ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا ان کے پاس ایک کاتب ہے جو لکھنے کا کام کرتا ہے. وہ لکھنے کا کام کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے اور بہت ہی اچھا کاتب ہے، بڑے کم معاوضے میں بہت زیادہ کام کرتا ہے. آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے. سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا، وہ ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس فرد کو آپ نے رکھا ہوا ہے؟ جی میں نے رکھا. کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے احکام نہیں بتائے. کہتے ہیں یہ میرے پاس بہترین کاتب ہے، مجھے اس سے بہترین کاتب نہیں ملا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ہیں، یاد رکھ ابو موسیٰ، سب سے بہترین کام وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا جائے گا. پورے مکہ و مدینہ میں اس سے بہتر کوئی کاتب نہ ہو. لیکن عمر کا ایمان اور قرآن مجید اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ ہمارے تمہارے اتنے نزدیک آ جائیں. اس بات کے بعد سیدنا عمر فاروق کی اس بات کے بعد ابو موسیٰ اشعری نے اس کو چھٹی کروا دی. اور جب آپ اپنی فوجوں کو بھیجا کرتے تھے دوسرے علاقوں کے اندر اور ان کو ساتھ تلقین کیا کرتے تھے کہ جب تمہارے کفار کے ساتھ مذاکرات ہو، آپس میں بیٹھنے لگو تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر بہترین رکھنا. یہ نہ ہو کہ تمہاری باتوں کو دیکھتے ہوئے، تمہارے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے تمہاری چالوں کو بانپ جائیں.
اور یہی وہ لوگ ہیں احباب ذی وقار جو آج میرے اور آپ کے معاشرے میں، میرے اور آپ کے ملک میں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مخصوص پلاننگ کے ذریعے پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو جکڑا ہوا ہے، تھوڑے سے مفاد کی خاطر ہر اسلامی ممالک کو، ہر اسلامی ملک کو تباہ کرتے ہیں، تھوڑے سے بہتری کی خاطر ہر اسلامی ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کی خاطر وہ تھوڑا سا فائدہ دیکھتے ہیں، ایمان سے دور ہوتے ہیں دیکھنے والے۔ ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ لا یعلونکم خبالا قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ نے فرمایا ان کا اتنا بغض ہے جو ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا۔ یہ حصہ تب نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ زہر دینے کی کوشش کی گئی، اور اس سب کے بعد بھی اگر ہمارے آپ کے دل میں ان کے ساتھ دوستی بنانے کا بڑا ہی نرم گوشہ پایا جاتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں شہادتوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، کہیں بھی قتل عام مسلمانوں کے کھاتے میں نہیں ہے۔ جہاں پر بھی قتل عام ہے سارے کا سارا انہی کے کھاتوں میں ہے، یہ یہودی لوگوں کے کھاتوں میں، عیسائی لوگوں کے کھاتوں میں۔ بلکہ ایک تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے ایک ایسا بھی بندہ آیا تھا، اس نے اتنا قتل عام کیا کہ لوگ جب اس علاقوں میں سے گزرے تو گٹروں گٹروں تک وہاں پر خون کی نہر تھی۔ اور اگر آج ہم آپ دیکھیں وہ تھوڑی سی بلائی کرنے لگا ہے، ہمیں آپ سے لاکھ دے، ہمیں آپ کو لاکھ کا جھانسا دے کر ہمیں آپ کو پھر پھنسا لیتا ہے، ہم اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہمیں اللہ حکم الحاکمین کی مدد ملنی ہوتی ہے وہ مدد نہیں ملتی، جو اللہ نے ہمارے لیے خاص رحمت رکھی ہوتی ہے ہم اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے معزز احباب گرامی قدر، قرآن مجید کے وہ لمحات، وہ آیات کہ جن میں اللہ نے آپ کو مخاطب کیا ہے، ایک حرف بھی قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جو چھوڑا جائے، جو بھول دیا جائے، بلا دیا جائے، یا جس پر عمل نہ کیا جائے۔ لیکن خاص طور پر وہ آیات جن پر اللہ نے آپ کو آمنو کہہ کر مخاطب کیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک لسٹ میں رکھا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا بہت ہی زیادہ سب سے بہتر اور عمل کرنا افضل ہے۔ اور پوری دنیا میں آپ محاسبہ کر لیں، ارد گرد نگاہ دوڑائیں، ان اسلامی ممالک کو جتنا نقصان ان یہود و حنول نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا۔ خبالہ، یہ صرف تمہاری بربادی چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء، ان کے دل، ان کے سینے جو ہے وہ بغض سے بھرے پڑے ہیں، منہوں سے ظاہر ہیں۔ صدورہم اکبر، اور اتنے بڑے پڑے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جاننے والا ہے۔ اور اس سب کا نتیجہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو محنت کے لیے، روزی کے لیے، مشقت کے لیے یورپ کے ممالک میں بھیجتے ہیں، یہود و حنود کے پاس بس جب بھیجتے ہیں تو وہ بچہ 2 4 5 سال بڑا تابع دار ہو جاتا ہے، لیکن 7 8 سال کے بعد وہ پھر یہ بات پوچھنے لگ جاتا ہے، حضرت صاحب میں نمازیں 5 پوری پڑھتا ہوں، 30 روزے میں نے کبھی نہیں چھوڑے، غریبوں کی مدد بڑی کرتا ہوں، ماں کو بے تحاشا خرچہ، باپ کو بے تحاشا خرچہ بھیجتا ہوں، 8 9 سال ہو گئے ہیں، ایک سائن کرنا چاہتا ہوں، نیشنلٹی مل جائے گی، میں نے صرف اپنے آپ کو یہاں پر قادیانی شو کرنا ہے، یہ صرف غیر، لیکن میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میں ایمان سے بھاگا نہیں، کیا یہ میں دستخط کر سکتا ہوں؟ اسی طرح کا واقعہ چند ہفتے پہلے کراچی میں ایک پیش آیا۔ مبلغ اسلام تقابل ادیان کے بہترین مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کراچی لائے ہوئے، ایک یونیورسٹی کا طالب علم ہے، یونیورسٹی کا، صرف سوال کرنے کے لیے کہ میں ان سے سوال کر سکوں، اس نے نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ عیسائی ہیں، پہلے اس نے یہ بتایا میں عیسائی ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے دوبارہ پوچھا جواب دینے کے بعد تو پھر اس نے بتایا میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے، جنہیں اسلام کو اہمیت نہ دینے کے لیے، اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا یہ لوگ اپنے منہوں سے ظاہر کرتے ہوئے تمہیں بہلا پھسلا لیتے ہیں، اور ان کے بہلانے پھسلانے کی وجہ سے اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے، اللہ کی ہر قسم کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے آپ کے بچے کو کوئی آدمی تھپڑ بھی لگائے گا نا، ہم اس کے ساتھ لڑائی لے لیں گے، ساری زندگی میں اس کے ساتھ تعلق تو نبھائیں گے،
اس سے کہیں زیادہ تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینے والوں کی ہسٹری ان لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ان کے لیے محبت تھوڑی سی پنپ پڑتی ہے، نہیں اتنے سال ہو گئے ہمیں تو کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ اور نبی کریم سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ اس لیے احباب ذی وقار، اپنے آپ کی زندگی کا سب سے بہترین دوست وہ ہے جس نے ایمان لایا ہے، سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، سب سے بہترین راہی وہ ہے، سب سے بہترین تعلق وہ ہے، سب سے بہترین خاندان وہ ہے کہ جس کا سب سے بہترین ساتھی دین اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی دلیل ہے، سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 118 ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ کہتا ہے میں نے وضاحت فرما دی ہے، سب کو دنوں میں بتا دیا ہے، اگر عقل رکھتے ہو تو اس سے زیادہ واضح بات کہیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر حال میں مسلمان بھائیوں سے، مسلمان خاندانوں سے، مسلمان کاروباری ساتھیوں سے اپنے تعلق کو بہتر اور بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سائنسدان یہ بات کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر تقریباً 75% جو ہے وہ پانی ہے، باقی 25% کے اوپر آبادی ہے۔ اس دنیا کا کتنا سرمایہ ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے، کروڑوں اربوں خربوں کتنا ہے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے پاس کیا کیا ہے کوئی اندازہ نہیں۔ ہماری آپ کی فصلی کیا پتہ لگ جاتا ہے، کسی کے پاس کروڑ 2 کروڑ 10 لاکھ 20 لاکھ یہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس دنیا میں کیا ہے کتنا کچھ میسر ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ظاہری اسباب سے اندازہ شاید لگا لے، لیکن جس کو لوگ 75% پانی کہتے ہیں نا، اس میں اللہ نے کتنا سرمایہ رکھا ہے وہ بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر کروڑوں کا لوگ سپی میں سے ایک ہیرا نکالتے ہیں، وہ ہیرا بنانے والا اللہ کا ملاقات نہیں ہے۔ کروڑوں کا ہیرا، چھوٹا سا ہیرا، چھوٹا سا، وہ جو دانے کی طرح آپ کو نظر آتا ہے، سمجھ لیں چھلی کے دانے کی طرح اتنا سا، اور وہ کتنے ہیں مجھے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور کتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ نے رکھی ہے سمندر کے اندر مجھے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ویل مچھلی ہے، ڈولفن ہے، بڑی بڑی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ مطلب اس دنیا کے اندر کتنا سرمایہ ہے کوئی بھی طاقت دنیا کے اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اور جو زمین کا حصہ ہے اس کے اوپر اللہ کا ملاقین نے پہاڑ رکھے ہیں، پہاڑوں کے اندر اللہ نے قیمتی ترین درخت رکھے ہوئے ہیں، اور ان درختوں کے اندر قیمتی ترین علاج رکھے ہیں۔ مطلب کوئی طاقت دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں لیکن ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بڑا اچھا اور بہترین آپ کو سودا بتانے لگا ہوں، اس سودے کو اپنی زندگی سے کبھی مس نہیں کرنا۔ آپ کا 5 منٹ کا ایک عمل ہے، 5 منٹ کا، 5 منٹ 24 گھنٹے میں سے صرف 5 منٹ کا ایک عمل ہے، اگر آپ وہ عمل کر لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ چیز، جو کچھ بھی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جتنا بھی سرمایہ ہے، ٹنوں کے حساب سے سونا بھی ہے، اگر ہیروں سے بھرے ہوئے ہیں، جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی نے یہ عمل کر لیا نا تو اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کا یہ عمل اس سے بہتر ہو جائے گا۔ صرف ایک عمل، اور وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا جس نے نماز فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کو ادا کر لیا
اس دنیا میں جتنی بھی بلائی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، اس سب سے بہتر اس کا وہ 5 منٹ کا عمل ہے۔ مطلب یہ سمجھیے جتنا بھی سرمایہ ہے، جتنے بھی جواہرات ہیں، مال و زر ہے، اللہ نے وہ آپ کے 5 منٹ کے عمل میں رکھ دیے۔ تو اس لیے یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو ضرور کیا کریں۔ نماز فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، سنتوں کا یہ مقام ہے، تو سوچئے نماز فجر کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہر حال میں دین اسلام کے بہترین طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ساتھی علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ ایک ساتھی ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ علیل ہیں، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ ایک ساتھی ہیں 1.5-2 سال سے مختلف مسائل اور بیماریوں کا شکار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ کریم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مالک گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے بہترین شفا دینے والے مالک ہمیں بہترین شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ یہ بیماریوں کو ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، فوت شدگان کو قبروں میں راحت اور سکون عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ اولاد کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ لوگ رزق حلال کی طرف سے پریشان ہیں، رزق حلال فراخی سے عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا۔ اللہ قرض کی ادائیگی آسان فرما، اللہ قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما۔ اللہ وسائل اور اسباب بہترین پیدا فرما۔ اللہ لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ بہترین اولاد عطا فرما، نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ ادیڑ عمری میں اولاد دینے والے مالک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ آزمائش کے مراحل ہیں، اللہ جوڑوں کو، اللہ شادی شدہ جوڑوں کو بہترین اولاد عطا فرما۔ اللہ میاں بیوی کے رشتوں میں محبت اور اتفاق پیدا فرما۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے نیک رشتے آسان فرما۔ اللہ ان کے لیے نیک پاکیزہ رشتے آسان فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو حیادار بنا، نظروں کو جھکانے والا بنا۔ اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا مطیع اور فرما بردار بننے والا بنا۔ اللہ نماز 5 وقتہ پاجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر حال میں آپ سے نیکیوں کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اللہ مسجدوں میں آنے والوں کو آباد فرما، اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اللہ ان کے اہل و عیال کو آباد فرما۔ اللہ کاروبار میں فراخیاں اور برکتیں عطا فرما۔ دعاؤں کو سننے والے مالک ہماری دعاؤں کو سن لے۔ یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجة المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف عند الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا وافتح لها فتحا مبينا، اللهم خذهم اخذ عزيز المقتدر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔